السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں اس مدرسے میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے
کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی بندے کے متعلق یا کسی بندی کے متعلق ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، اللہ پاک ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک نے ہم سب کو نوازا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں، میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس، سانس کا آنا، سانس کا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ماں بہنیں، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، فضل کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ورنہ اللہ فرماتے میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان کا موت تک باقی رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی مختصر
مقدس زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھتے ہو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ نے مال دیا طاقت دی حج کرنے کا اہتمام کرتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، اس وقت آپ کا نیند کو قربان کر کے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے بات کو سننا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سننا، تمام کے تمام نیک عمل کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے۔ اس لیے کہ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور علماء تشریف فرمائے، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، ارے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی کا چراغ بجھ جائے۔ نیک اعمال کو کل پر نہ چھوڑو کہ فلانی عمر ہو جائے گی تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، فلانی عمر ہو جائے گی تو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے، فلانی عمر ہو جائے گی تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث شریف میں بھی موجود ہے، انسان کی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں کب زندگی کا چراغ بجھ جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، ارے نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نئے نئے فتنے تمہیں دیکھنے کو ملیں گے، نئی نئی خبریں تمہیں سننے کو ملے گی۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا حال یہ ہو جائے گا، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا اور جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ماں بہنیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی وہ ہے دولت ایمان۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک قاعدہ ذکر فرمایا، جب اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملے، اور نعمتوں کا دینے والا تو صرف ایک اللہ ہی ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، ارے ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا، زندگی نصیب فرمائی، جوانی نصیب فرمائی، تندرستی نصیب فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہزاروں نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ فرمایا دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرنے والے ہیں، اللہ پاک پوچھنے والے ہیں۔ ایمان دینے کے بعد زندگی ایمانی گزاری یا زندگی غیروں کے طریقے پر گزاری؟ ارے مسلمان بنایا تھا تو اپنے آپ کو زندگی میں مسلمان رکھا، یا نام مسلمانوں کا تھا اور کام غیروں جیسے تھے؟ اللہ پاک نے جوانی نصیب فرمائی تھی تو جوانی کس مشغلے میں گزاری؟ مال دیا تھا، مال کیسے خرچ کیا؟ اللہ کو ناراض کرنے میں خرچ کیا یا اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کیا؟ قرآن کریم تمہارے گھر میں موجود تھا، قرآن کریم کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ قرآن کریم سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ صرف رمضان کے اندر قرآن کریم کو دیکھا، باقی رمضان کا مہینہ چلا گیا، قرآن کریم دیکھنے کی فرصت ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے بارے میں بھی سوال کرنے والے ہیں۔ زندگی میں جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک پوچھنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے قاعدہ ذکر فرما دیا، جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اور اس نعمت پر ہم شکر ادا کرنے لگے اللہ کا، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں مومن بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو قرآن کریم میں موجود ہے، جب میری طرف سے کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت پر شکر ادا ہوتا رہے اور اس نعمت کی قدردانی ہوتی رہے۔ ایمان کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، تو ایمان کی قدردانی ہے کہ اپنی زندگی کو ایمانی گزاری جائے، اپنی زندگی میں ایمان کے تقاضے پورے کیے جائے۔ مسلمان ہونے کے بعد ہمارے رب نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ ہم مومن ہیں تو ہمارے رب نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ تو اس مطالبے کو اپنی زندگی میں پورا کیا جائے، یہ ایمان کی قدردانی ہے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا لَإِن
शकरतुम लज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाते मेरी तरफ से कोई नेमत मिल जाए और उस नेमत पर तुम शुक्र अदा करते रहोगे, उस नेमत की तुम कदर करते रहोगे, तो इनाम ये होगा लज़ीदन्नकुम, नेमतें बढ़ती ही चली जाएगी। वला इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, अगर मेरी तरफ से कोई नेमत मिल गई और उस नेमत की तुमने ना कदरी की, उस नेमत की तुमने ना शुक्री की, फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अब ईमान की नाक़दरी क्या है? ज़िंदगी में नमाजें नहीं है तो समझ लो ये ईमान की नाक़दरी है। ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल नहीं है तो समझ लो ये ईमान की नाक़दरी है। ज़िंदगी में हमेशा अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजर रही है, रब चाही ज़िंदगी नहीं गुजर रही है तो समझ लो ये ईमान की नाक़दरी है। अल्लाह हम सबको ईमान का कदरदान बनाए और अल्लाह हम सबको अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला बनाए। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, अल्लाह ने अब हमें ईमान नसीब फरमाया। ईमान की हकीकत को समझाने के लिए एक मुसलमान मर्द की क्या ज़िम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए और तमाम के तमाम नबी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में आए। तमाम के तमाम नबियों ने दुनिया में बसने वाले लोगों को एक ही पैगाम दिया, ओ लोगों अल्लाह को मानो। क्या मतलब? करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, अल्लाह को मानो, करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, जलील करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, रात को दिन में बदलने वाला अल्लाह, दिन को रात में बदलने वाला अल्लाह, खिलाने वाला पिलाने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला अल्लाह, तंदुरुस्ती देने वाला अल्लाह, सब कुछ करने धरने वाला एक अल्लाह ही है। तो एक पैगाम सब नबियों ने यही दिया, अल्लाह को मानो, दूसरा अल्लाह की मानो। यानी जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बनो, जिन कामों से अल्लाह पाक ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। आखिर में हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। आपने भी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया, उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का सही रास्ता बतलाया और हमारे नबी ने उम्मत पर रहबरी फरमाई, उम्मत पर हमारे नबी ने करम का मामला फरमाया। चूँकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, आपको उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये बात वाज़े फरमा दी, कौन से तरीके को इख्तियार करोगे तो जन्नत में जाओगे, कौन सी राह को इख्तियार करोगे तो जहन्नम की तरफ जाओगे। और माँ बहनें, मैं अक्सर कहा करता हूँ, तुम्हारे लिए लंबे लंबे बयान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए लंबी लंबी तकरीरों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दिन बहुत आसान है। हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मरने के बाद के दो ठिकाने हैं, एक जन्नत वाला और एक जहन्नम वाला। और माँ बहनें याद रखो, दुनिया तो हर किसी को छोड़ देनी है, दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए नहीं रहेगा, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है, बल्कि हर चीज़ को फना हो जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात तो एक अल्लाह ही की है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और हमेशा हमेशा रहेंगे। तो दुनिया तो फ़ना हो जानी है, हर एक को दुनिया छोड़कर चले जाना है, हर एक की मौत आनी है। और बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, अपने आप को अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों की तरफ लगाते हुए, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा। अरे नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, ज़िंदगी में झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी की बुराई करते हुए संभल जा, आँखों से गलत देखते हुए संभल जा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, हाथों से किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हुए संभल जा, ज़ुबान से गलत बात करते हुए, जुबान से किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए, गिबत करते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन
آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ناکام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست بات بیان فرمائی۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں صرف 5 کام کر لیے، اپنی زندگی میں اس نے 5 خوبیوں کو داخل کر دیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے میں سے ہر دروازہ اس عورت کو پکارے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ ہر جنت کے دروازے سے اس عورت کو پکارا جائے گا۔ اس کو جنت کا انتظار، وہ جنت میں جانے کا انتظار نہیں کرے گی، وہ اللہ کی بندی جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کیے، بلکہ جنت خود اس عورت کے آنے کا انتظار کرے گی۔ اس میں سب سے پہلا کام حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ ماں بہنیں نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو، ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ آج بہت سی عورتیں کہتی ہیں گھر میں سکون نہیں، گھر میں اطمینان نہیں، خبر نہیں ہمارا گھر میں کوئی یہ جادو کری دیدو چھے کہ سو، ارے کاروبار میں تنگی چھے، روزی میں برکت نہ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت یعما۔ جادو بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جناتوں کے پاس ایسی قدرت بھی نہیں، ایسی طاقت بھی نہیں کہ وہ ہمیں پریشان کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جنہوں نے دنیا کی زندگی غفلت میں گزاری، دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہ کیے، حالانکہ 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائے، 24 گھنٹے میں صرف ہم سے 1.5 گھنٹے کا سوال کر لیا میرے بندوں اور میری بندیوں 1.5 گھنٹہ مجھے دے دو اور میرے سامنے جھک جاؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ حالانکہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمارا مالک تھا، چاہتا تو کہہ سکتا تھا 22.5 گھنٹے اپنا کام نہیں کرنا بلکہ میرا کام کرنا ہے اور 1.5 گھنٹے اپنا کام کرنا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا نہیں 1.5 گھنٹے تم صرف میرے لیے فارغ کر دو اور 22.5 گھنٹے میں تم اپنا آرام بھی کرو، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، گھر کے کام وغیرہ میں بھی مشغول رہو۔ تو ماں بہنیں اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہیں، لیکن بہت سی عورتیں کہتی ہیں زندگیوں میں پریشانی، تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی زندگی میں مجھے بھول جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، غفلت والی زندگی گزرتی ہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے فإن له معیشة ضنکا، ہم ان کی زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں، زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں، پھر زندگی میں کبھی سکون و اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو جب اللہ پاک کسی کی زندگی کا سکون و اطمینان چھین لے تو دنیا کا کوئی باپو، دنیا کا کوئی تعویذ والا بابا اسے سکون نہیں دے سکتا جس کی زندگی سے اللہ پاک نے سکون و اطمینان کو چھین لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس لیے ماں بہنیں 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے شرط یہ کہ ایمان والا ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا تھا ان کاموں کو کر لیا، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا تھا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آخرت میں تو کامیابی ہوگی ہی ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں کبھی غلط نہیں ہے، اللہ پاک سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں انعام یہ ملے گا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دیتے ہیں اور زندگی میں سکون و اطمینان بھر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے بہترین زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ماں بہنیں اللہ کو راضی کرنے پر اللہ پاک زندگی ہمیں
زندگی میں خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے پر زندگیوں کا سکون و اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنات اور جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیوں کا تم سامنا کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہیں تیرا پریشان ہونا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہم نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ رب العالمین آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ تو بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہیں تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں بگڑے ہوئے حالات کو درست کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں تکلیفوں کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ تو کن فیکن تو سمجھانے کے لیے کہا، اللہ تو اس سے بھی بڑی قدرتوں والا ہے، اس سے بھی بڑی طاقتوں والا ہے۔ تیرے اعمال سے ہیں تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، مسلمان کی راتیں کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے دین کیسے ہونے چاہیے تھے، ہم اپنی زندگی میں اپنے مسلمان ہونے کو بھول گئے، جس کے نتیجے میں پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اور بہت سی عورتیں کہتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ماں بہنیں میں اصل سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال تک عبادت کرتی ہیں، اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حاملہ عورت کی یعنی پریگنیٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ میں تمہیں کچھ بطور مثال آپ کو بتلاتا ہوں اللہ پاک نے تمہیں کیا شان نصیب فرمائی ہے، کیا مقام نصیب فرمایا ہے۔ بہت سی عورتیں کہہ دیتی ہے گھر میں اتنا کام ہوتا ہے، گھر کے کام میں بیزی رہتی ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں ملتا ہے۔ لیکن ماں بہنیں دل سے دعا کر لو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، اگرچہ حج کے ایام مکمل ہو چکے ہیں لیکن حج کا مہینہ تو ابھی چل رہا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو بیت اللہ جانا نصیب فرمائے، مدینہ المنورہ کی حاضری اللہ پاک اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اور اگر بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہو ماں بہنیں، دل میں یہ تمنا ہو چکی ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کیا جائے، مدینہ المنورہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا دیدار کیا جائے، تو آپ کو ایک عمل بھی بتلا دوں، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک پیسوں کا محتاج نہیں ہے، بہت جلد اللہ پاک حج کا سبب بنا دے گا، عمرہ کا سفر کے اللہ پاک بہت جلد اسباب پیدا فرما دے گا۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا تو اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہیں جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ ہر
حال میں اللہ کی بارگاہ میں وہ منظور و مقبول ہوتا ہے، چاہے دل سے پڑھو چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف اللہ کی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اسے بہت جلد 3 انعام نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام تو اللہ پاک بہت جلد مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے سفر کے اسباب اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اس کے لیے سفر کرنا آسان فرما دیں گے۔ دوسرا بڑا انعام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ پاک ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا جن بیماریوں میں موت ہو جاتی ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، یعنی جان لیوا تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن ماں بہنیں میں تو اصل سمجھا نہیں چاہتا تھا، بہت سی عورتیں کہہ دیتی ہے گھر کے کام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے، ثواب کی نیت سے گھر کی صفائی کرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، کبھی سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، یا قرآن کریم کو سن لیا، یا اچھے بیان کو سنتے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے گھر کی صفائی کرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے گھر میں جھاڑو لگائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ اب لوگ بیت اللہ میں داخل ہونے کو ترستے ہیں، تو اور تم اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب حاصل کر سکتی ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میری امت کی کوئی عورت اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، جس کو میں اپنی گجراتی زبان میں سمجھا دوں، جھاڑو لگاوے، تو جھاڑو نہ پہلا جھپٹ نہ اندر اللہ رب العالمین زندگی نہ تمام گناہوں نے معاف کری دے چھے۔ اس سے آسان دین تمہارا کون سا ہو سکتا ہے ماں بہنیں، کہ تم اپنے گھر میں کام کر رہی ہو، تمہارا یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور اللہ پاک تمہیں اس پر اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ عورتیں سوچتی ہیں ہمیں اللہ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں بطور مثال، تمہیں اللہ نے کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا۔ وہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے، پریگنیٹ ہوتی ہے، اگرچہ وہ حمل سے ہوتی ہے، رات کو آرام سے سوتی ہے، اور رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، سونا چاہیے، کوئی انکار نہیں ہے، رات کو آرام سے سوتی ہے۔ لیکن حمل والی عورت جب رات کو سوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں، میری اس بندی کا رات کو سونے میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اس بندی کی رات سونے میں نہ لکھی جائے، بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دو۔ دن میں اچھے سے اچھا کھانا کھاتی ہے، دن میں اچھے سے اچھی نعمتیں کھا رہی ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے بندو، میرے فرشتوں، میری اس بندی کا دین کھانے میں شمار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا پورا دن روزے میں شمار ہونا چاہیے۔ یعنی 9 مہینے کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، قیام میں شمار ہوتی ہے، اور 9 مہینے کے دن روزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا آسان دن کیا ہو سکتا ہے؟ آگے جب بچہ آوے تو اس وقت تک کیا اجر، اس وقت تک کیا ثواب، وہ لمبی چوڑی تفصیل، لیکن اس وقت مجھے بتلانا ہے سب سے پہلا کام زندگیوں میں 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز کی برکت سے اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، ہمارے بھی فرما بردار ہوں گے، ہمارے رب کے بھی فرما بردار ہوں گے۔ ماں بہنیں آج گھروں کا بڑا عجیب ماحول ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا ہم گھروں کا حال دیکھتے تھے کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ماں بھی ہوتی، باپ بھی ہوتا، بھائی بھی ہوتے، دادا بھی ہوتے، دادی بھی ہوتے، سب اپنے آپس میں محبت کی باتیں ہوتی، دین میں جتنے کام کیے ان کا رات کو مذاکرہ ہوتا تھا، رات کو اس کا چرچا ہوتا تھا۔ لیکن آج بڑا عجیب ماحول ہو گیا ہے، باپ اپنے موبائل میں بیزی، ماں اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنی موبائل میں بیزی، بیٹا اپنے موبائل میں بیزی، بیٹی اپنے موبائل میں بیزی، پوتا اپنے موبائل میں بیزی، پوتی اپنے موبائل میں بیزی۔ یعنی موبائل میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے آخرت سے بھی بہت دور ہو گئے اور ہمارے کنٹرول میں بھی نہ رہے۔ اس لیے ماں بہنیں یاد رکھو، اور یہ بات تم دل میں لکھ لو، ماں بہنیں ہم اپنے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، سنوارنا چاہیے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہماری اولاد کو ہم جو کہیں گے اولاد وہ کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ماں باپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اولاد ویسا ہی کرتی ہے۔ اب پورے دن ماں موبائل میں بیزی ہیں، پورے دن باپ موبائل میں بیزی ہیں، تو اس کا بچوں پر کیا اثر ہونے والا ہے؟ یہ بچے کے دماغ میں بچپن ہی سے موبائل داخل ہو جاتا ہے،
ہے جس کے نتیجے میں بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں, بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ماں بہنیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کو نہ رکھو, لیکن اس کو ضرورت کے بقدر استعمال کرو. اتنے موبائل کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ کہ نمازوں کی پرواہ نہ ہو, اتنے موبائل کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ کہ اپنی اولاد کا فیوچر تم نہ سوچ رہی ہو. اس لیے ماں بہنیں اپنے بچوں پر بھی اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کیے, اللہ پاک اسے جنت کے ہر دروازے سے داخل فرما دیں گے اور بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دے گا. حلال پاکیزہ روزی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے گا. اور سب سے بڑا انعام میں نے شروع میں آپ کو بتلایا, مرنا تو ہر کسی کو, دنیا ہر کسی کو چھوڑنی ہے. اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا. تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. دوسرا کام حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت کی وہ عورت جس نے رمضان کے روزے رکھے, رمضان کے روزوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑا. ہاں مجبوری تھی, روزہ چھوٹ گیا, بعد میں قضا کر لی, لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا. نمبر 3 اللہ نے مال دیا تھا, زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا. نمبر 4 اپنے آپ کو پردے میں رکھا, اپنی عزت کی حفاظت کی, غیروں کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں کھولا. ارے اللہ رب العالمین نے ماں بہنیں تمہیں قیمتی بنایا ہے, تمہارا ایک مقام ہے, تمہارا ایک مرتبہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کوئی آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, جب تک ماں کا فرما بردار نہ ہو تب تک وہ اللہ کا بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں فرمایا عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, عورت تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے, عورت تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے, عورت تیری بہن ہے, عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے. ماں بہنیں تمہیں اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے, لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پردے میں رہنے کو کہا ہے. عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے, جس عورت نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو پکارا جائے گا, اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا, اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا. اور 5واں کام بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اپنے شوہر کی اطاعت کی. اب آپ لوگ سوچ رہی ہوگی ہم کیوں ہمارے شوہر کی مانیں, ہمارے شوہر کو ہماری ماننی چاہیے, ہم کیوں اس کی مانیں. ہاں آپ کے شوہر کو آپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے وہ ہم شوہر کے درمیان میں بیان کرتے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ بیان عورتوں کے لیے, حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے 5واں کام وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں. ایک حدیث میں موجود ہیں, ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, مسجد نبوی ہے, صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آ گیا, جانور اونٹ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر جھکنے لگا, اللہ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ شان والے نبی ہیں, آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا, آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا, آپ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ ہم بھی تو آپ کے سامنے سجدہ کریں, اس لیے کہ یہ اونٹ آپ کو جھک رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں, اگر پیشانی جھکے گی تو صرف ایک اللہ ہی کے سامنے جھکے گی, نبی کا بھی سجدہ جائز نہیں, نبی کے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. پھر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے الفاظ, ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی تعظیم کرو, یعنی ایک دوسروں کی عزت کرو, آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو. اور ہمارے نبی نے آگے کیا فرمایا, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا, اجازت ہمارے نبی نے نہیں دی لیکن فرمایا میں اجازت دیتا تو عورت سے یہ کہہ دیتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی لیکن یہ مقام سمجھایا. پھر آگے عورتیں کہتی ہم کیوں ہمارے شوہر کی مانیں, حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے فرمایا عورت کو اس کا شوہر یوں کہہ دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو, یہ رنگ پہاڑ کا ایک رنگ پیلا رنگ جس کو یلو رنگ کہتے, پیلے رنگ کے پہاڑ کو اٹھا کر کالے رنگ کی پہاڑ کی جگہ پر, یعنی بلیک کلر کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے, اور بلیک کلر کے پہاڑ کو اٹھا کر یلو کلر کے پہاڑ کی جگہ پر رکھ دے. حالانکہ پتھر اٹھانا, اتنے لمبے چوڑے بھاری پہاڑ کو اٹھانا کسی کے بس کا کام نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اگر شوہر عورت کو یوں کہے کہ پیلے پہاڑ کو اٹھا کر کالے پہاڑ کی جگہ رکھ اور کالے پہاڑ کو اٹھا کر پیلے
پہاڑ کی جگہ رکھ، تو شوہر کے کہنے پر عورت کے لیے یہ کام کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ تو ماں بہنیں، یہ 5واں کام اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے۔ ہمارے نبی نے خوبصورت زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھلایا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں دینی ماحول کیسے بنے؟ آج ہمارے گھروں میں آپس کی لڑائیاں، نفرتیں، ارے دل ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں، دل ایک دوسرے سے ایسے کٹے ہوئے ہیں، ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بتلایا، اولاد ماں باپ کی ماننے کو تیار نہیں، ساس بہو کے درمیان جھگڑے ہیں، ماں بیٹی کے درمیان جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑے ہیں، آپس کے اختلافات۔ یہ ساری پریشانیاں آخر کیوں ہیں؟ آخر یہ ساری پریشانیوں کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دینداری والی زندگی نہیں بناتے۔ اس لیے آج سے آپ کو ایک کام کرنا ہے، 5-7 منٹ روزانہ موبائل فون کو سوئچ آف کرو، بند کر کے روزانہ تعلیم کو گھر میں زندہ کرو۔ 5 منٹ ہو سکے، 7 منٹ ہو سکے، چھوٹے بچوں ان کو بھی محبت سے بٹھاؤ۔ ارے گھر میں جو بہنیں پڑھی ہوئی ہیں تو خود تعلیم کرے، نہیں پڑھی ہوئی تو اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے شوہر سے، اپنے ابا سے کہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں ہمارے بچوں کے کانوں میں جائے گی تو ہمارے بچے ہمارے بھی فرما بردار ہوں گے، اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے، اللہ کے نبی کے بھی فرما بردار ہوں گے۔ تو آج کی اس مجلس میں ماں بہنیں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، خاص طور پر یہ 2 کام زندگی میں ہوں گے۔ جس عورت نے اپنی زندگی میں اور جس مرد نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، دنیا والے اسے نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے اس کی عزت کرے نہ کرے، دنیا والے اسے اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، لیکن جس نے اپنی زندگی میں 2 کام کیا، 2 کام کیے، اللہ پاک خود آسمانوں پر فرمائیں گے میرے بندو، اگر مردوں نے کیے اور عورتوں نے کیا تو فرمائیں گے میری بندیوں، تم نے زمین پر رہ کر 2 کام کیے ہیں، تم سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا کما تدین تودان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو۔ بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی کو ستانے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک رحیم ہے، زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائے چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اور اللہ پاک تو کیسا کریم کیسا رحیم ہے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ آسمان پر فرما دیتے میرے بندو اور میری بندیوں، میں نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور ایسا معاف کیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائے چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دیں، یعنی وہ سزا آخرت میں ملے۔ لیکن 2 گناہ ایسے جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہے لیکن دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہو سے کہوں گا ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ آج تم بیٹی ہو کل ماں بنو گی، آج تم بہو ہو کل ساس بنو گی۔ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اس کو مرنے سے پہلے دنیائی میں سزا مل جاتی ہے، اور جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، کسی کے دل کو چیر دیا، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اس کو بھی مرنے سے پہلے دنیائی میں سزا مل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا۔ دوسرا کام 5 وقت کی نماز کو ضرور پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ نماز کو پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔